میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. ہمارا معاشرے میں کیا ہے، بڑا چھوٹے کو ذلیل کر کے کام لیتا ہے، عزت دے کے کام نہیں لیتا. یہ آپ کے دفتروں کا بھی یہی حال ہے، یہ دینی اداروں کا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہی حال ہے. ماں باپ اولاد کو ذلیل کر کے ان سے کام لیتے ہیں، عزت دے کے کام نہیں لیتے. سیرت کہتے ہیں چلنے کو سیرت. سارا یسیر سیرتن، کہ چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے سیرت النبی. اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے، لکھتے لکھتے، بولتے بولتے مر جائیں، ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا. اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہوگی. خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سرتاج احمد ایوبی. آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کریں گے اس کا ٹائٹل ہے نبی کی سیرت پر کیسے چلیں. میں ہوں فرجانہ ایوبی. یہ ویڈیو طارق جمیل صاحب کا ہے. آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں. ہمارا معاشرے میں کیا ہے، بڑا چھوٹے کو ذلیل کر کے کام لیتا ہے، عزت دے کے کام نہیں لیتا. یہ آپ کے دفتروں کا بھی یہی حال ہے، یہ دینی اداروں کا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہی حال ہے. ماں باپ اولاد کو ذلیل کر کے ان سے کام لیتے ہیں، عزت دے کے کام نہیں لیتے. اور میرے نبی کو آئے ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں 1000 برس کی بات ہے، 2000 برس کی بات ہے، جو کہ شاہ علیہ السلام کا نام تو ملتا ہے کتاب میں، زمانہ کب تھا یہ نہیں ملتا ہے. تو ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جس پر معاشرہ بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، اور اس کے خلاف کرنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے. سیرت النبی کا مقصد ہے کہ ہمیں لائٹ ملے کہ ہم سیرت کہتے ہیں چلنے کو سیرت. سارا یسیر سیرتن، کہ چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے سیرت النبی. اب چونکہ دین رواج بن گیا ہے تو کوئی نعرے لگ گئے، کوئی جلسے ہو گئے. چلو جو نیت اچھی سے کر رہا ہے اس کو بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. لیکن جو موضوع سیرت ہے کہ میں اپنے نبی کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، ہمارے سارے معاشرے میں اچھا جب اوپر سے دباؤ آ رہا ہے تو چھوٹوں میں کیا ایک ایپ پیدا ہوا ہے، وہ خوش آمد ہے. وہ صاحب کے عتاب سے تبھی بچ سکتے ہیں جب خوش آمد کریں. مکھن لگائیں، مکھن بڑا ملتا ہے توڑے دفتراں. اور میرے نبی نے فرمایا لا تطرونی اطرا. خوش آمد کسے کہتے ہیں؟ میرے اندر ایک کوالٹی ہے ہی نہیں اور وہ میرے ڈھول بجا دے اس کا. اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے، لکھتے لکھتے، بولتے بولتے مر جائیں، ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا. اور پھر فرما رہے ہیں لا تطرونی اطرا. دیکھو میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا. آپ کی تو خوشامد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تو مداح پوری نہیں ہو سکتی. تو خوشامد تو مداح کے بعد ہوتی ہے، وہ تو حمد و ثنا اور مداح کے بعد خوشامد ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں جو بڑے صاحب ایسی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں. اور صرف صاحب کی بات نہیں، ہر جگہ جہاں بھی کرسی ہے اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہوگی. وہ ضرور لگائے گا کہ صاحب نو کہ میں جان چھڑائیں. وہ اس کو سیزر کینچی سے سیزر یونان بنا دے گا. سبحان اللہ، واہ واہ. اور آپ نے کہا یا معاذ، یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑی سی کھوجی بھی سیرت کی بات ہے. یا معاذ ایاک والتمہد فانہ الذبح. معاذ، کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، یہ اگلے کو ذبح کر دینے والی چیز. جتنا انسان بے وقوف خوشامد سے بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. مولانا طارق جمیل صاحب نے سیرت پر چلنے کو بہت ہی واضح طور پر فرمایا. سیرت کے معنی ہیں چلنا، اور ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے رسول
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें, उसी को सीरत कहते हैं। लेकिन हमारे माशरे में क्या है कि छोटों को इज़्ज़त नहीं, शफ़क़त नहीं दी जा रही है, बड़ों का दबाव है और इससे पूरा माशरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। चाहे कोई ऑफिस हो, दफ्तर हो, घर हो, हर जगह पर जो है जिस तरीके से माँ बाप को अपने बच्चों के साथ पेश आना चाहिए उस तरीके से माँ बाप बच्चों से पेश नहीं आ रहे हैं। और ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बड़ों पर रहम और छोटों पर शफ़क़त की जाए, और यही सीरत है। इससे जो है माशरा बनता है, और जहाँ पर रहम और शफ़क़त नहीं है वहाँ माशरा टूटता है, और जब माशरा टूटता है तो पूरा समाज जो है यानी बिगड़ जाता है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर चलें, उनकी ज़िंदगी से हम लोग इबरत हासिल करें। किस तरीके से आपने हर क्षेत्र में, हर सूबे में जो काम किया है उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को हम लोग बदलें और उस उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर चलें, जिससे हमारी आने वाली औलादें भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगी, और इसी में हमारी फलाह और बहबूदी होगी। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।